الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ مبارک شخص ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور 5-6 آدمیوں کے بعد اسلام لائے، اس لیے کافی عرصے تک تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر اور گرم زمین پر ڈال دیا جاتا تاکہ تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہے، اور گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا جس سے کمر کا گوشت گل گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس عورت کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو داغتی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عرصے کے بعد خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکلیف کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میری کمر دیکھ لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی کمر کو دیکھا۔ کمر کو دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ عرض کیا کہ میرے خون اور چربی سے آگ بجھتی تھی، اس انگاروں پر گھسیٹا جاتا تھا۔ اتنی تکالیف کے باوجود جب اسلام کو فتوحات ہوئی تو یہ لوگ رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکالیف کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خلاف عادت بہت لمبی نماز پڑھی، جس کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا رغبت اور ڈر کی نماز تھی، اس میں نے 3 دعائیں کی، 2 دعا قبول ہو گئی اور ایک بات منظور نہیں ہوئی۔ جو 2 دعا قبول ہوئی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ پوری امت قحط سے ایک ساتھ ہلاک نہ ہو، قبول ہو گئی۔ دوسری، کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو پوری امت کو ختم کر دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا یہ تھی کہ اس میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا سن 37 ہجری میں کوفہ میں انتقال ہوا ہے اور کوفہ میں دفن کیے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ان کی قبر پر جب گزر ہوا تو کہا، اللہ تعالیٰ خباب پر رحم کرے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا، اپنی خوشی سے ہجرت کی، جہاد میں زندگی گزار دی اور تکالیفیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کے دن کو یاد رکھے اور اپنے رب کو راضی کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کرنا انہی لوگوں کا کام تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔